بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان عرفات سے نماز غروب آفتاب کے بعد کوچ کرنا ہے اور مزدلفہ تک پہنچنا ہے۔ عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے راستے میں کہیں بھی نماز مغرب نہیں ادا کرنی ہے، چاہے جتنی تاخیر ہو جائے مزدلفہ پہنچ کر ہی نماز مغرب اور نماز عشاء پڑھنی ہے۔ ایک بات کا حجاج کرام خیال رکھیں کہ مزدلفہ پہنچنے میں جب آپ مزدلفہ پہنچیں گے تو آپ کو جگہ جگہ مزدلفہ کے بورڈ نظر آئیں گے جہاں پر لکھا ہوگا انگریزی میں بھی اور عربی میں بھی اسٹارٹڈ مزدلفہ یا مزدلفہ کی شروعات۔ ان بورڈوں کو دیکھنے کے بعد ہی آپ قیام کریں۔ بسا اوقات غلطی ہو جاتی ہے، آدمی چلتے چلتے تھک جاتا ہے، جہاں اس نے مجمع دیکھا اسی کو وہ مزدلفہ سمجھ لیتا ہے اور وہیں پر لیٹ کر سو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وقوف مزدلفہ کا وقت بھی نکل گیا اور ہم وقوف مزدلفہ سے محروم رہ گئے۔ اس لیے مزدلفہ میں جب آپ انٹری کرنے لگیں، جب داخل ہونے لگیں تو ان بورڈوں کو بہت دھیان سے دیکھیں۔ جب وہ بورڈ نظر آنے لگیں، جب آپ ان بورڈوں کو عبور کر لیں، اس کے بعد ہی قیام کا ارادہ کریں۔ ایک بات کا اور اہتمام رکھیں، ان مقامات میں دوران قیام کھانے پینے کا استعمال بقدر ضرورت آپ کریں، اس لیے کہ اگر آپ کو استنجے کی حاجت ہو گئی تو گھنٹوں آپ کا ضائع ہو جائے گا، اور چونکہ وہاں پر ازدحام بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے کھانے پینے کی چیزیں بقدر ضرورت اور اپنی صحت کا پورا خیال رکھیں، اس لیے کہ آب و ہوا تبدیل ہوتی ہے اور ٹھنڈک لگ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دن میں گرمی ہوتی ہے اور رات میں موسم سرد ہو جاتا ہے، اس لیے ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے آپ پرہیز کریں۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد جب عشاء کا وقت ہو جائے تو مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی جائے گی، اور پہلے مغرب پڑھیں گے، اسی کے بعد متصلاً ہی عشاء کی نماز پڑھ لی جائے گی۔ یہ جمع بین الصلاتین سب کے لیے ہے، خواہ مرد ہوں یا عورت ہوں، یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں یا جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں، سب کے لیے جمع بین الصلاتین کرنی ہے۔ ایک بات کا اور خیال رکھنا ہے کہ مزدلفہ میں جگہ جگہ قبلہ نما لگا ہوا ہے، قبلے کی رہنمائی کے لیے سمتیں دکھائی گئی ہیں، ان کا لحاظ کر کے ہی وہاں پر نماز آپ پڑھیں۔ ایک عمل آپ کو اور کرنا ہے، مزدلفہ سے ہی آپ کو کنکریاں چن لینی ہے۔ اگلے دن چونکہ آپ کو رمی کرنی ہے اور بڑے شیطان کو آپ کو کنکری مارنی ہے، اس لیے مزدلفہ سے ہی آپ اپنی کنکریاں چن لیں۔ اور ایک بات کا خیال رکھیں، پہلے دن آپ 7 کنکریاں ماریں گے، دوسرے دن اور تیسرے دن 14 کنکریاں ماریں گے، اس لیے اگر 12 تک قیام کا ارادہ ہے تو 49 کنکریاں آپ چن لیں، اور وہ کنکریاں چنے کے دانے کے برابر ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ 13 کا بھی قیام کا ارادہ رکھتے ہیں جیسا کہ یہ عمل مسنون ہے تو پھر آپ کو 70 کنکریاں بین کر لانی پڑیں گی، اور بہتر یہ ہے کہ آپ کچھ کنکریاں زائد بین لیں تاکہ اگر آپ کی کچھ کنکریاں مس ہو جائیں یا ادھر ادھر گر جائیں تو آپ کو زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ کنکریوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کنکریوں کے لیے الگ الگ پڑیے بنا لیے جائیں۔ پہلے دن بڑے شیطان کو صرف کنکری مارنی ہے، 7 کنکریوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ الگ سے 7 کنکریوں کی ایک پڑیا بنا لیں۔ گھر میں خواتین 7 میں ہوں تو ان کو بھی پڑیا بنا کر دے دیں، وہاں پر ازدحام رہتا ہے، اس لیے ان کنکریوں کے گننے سے اور اس کو شمار کرنے سے آپ بچ جائیں گے، اور بس اپنی پڑیا آپ نے کھولی اور کنکریاں مارنی آپ نے شروع کر دی، اس میں آپ کو سہولت ہو جائے گی۔ مزدلفہ کی رات انتہائی متبرک رات ہے، اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ مزدلفہ کی وہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے، اور اس لیے اس رات میں کے ابتدائی حصے میں آپ آرام کر لیں۔ جب رات کا آخر حصہ ہو، تہجد کے وقت آپ اٹھ جائیں، تہجد کی نماز پڑھ لیں، اول وقت آپ فجر کی نماز ادا کر لیں۔ صبح صادق کے بعد ہی سے طلوع آفتاب کے درمیان تک وقوف مزدلفہ کا وقت ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد پھر آپ مزدلفہ کی عبادت میں لگ جائیں، آہوزاری کے ساتھ اور الہاوزاری کے ساتھ دعا کریں، استغفار کریں، تسبیح پڑھیں اور اپنے اس وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔